الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا اعوذ باللہ سے فرمائی. بات یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ دفع ضرر مقدم ہے جلب منفعت پر، دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. اس لیے کلمے میں لا الہ پہلے ہے. عود کی خوشبو لگانے سے پہلے پسینہ اور بدبو نکالنا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ کی لذت قرب کے لیے غیر اللہ سے طہارت اور پاکی ضروری ہے. اسی لیے کلمے میں لا الہ پہلے ہے کہ غیر اللہ کو نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رؤوف کو مقدم فرمایا رحیم پر. حریص علیکم، میرا نبی تم پر حریص ہے، یعنی حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، تمہارے ایمان پر میرا نبی لالچی ہے، تمہارے جیب پر نہیں ہے. کیا عمدہ تفسیر کی علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی نے. حریص علیکم، میرا نبی تم پر لالچی ہے، لیکن لالچی تمہارے ریال کا نہیں ہے. حریص علیکم یعنی علی ایمانکم و صلاح شانکم، تمہارے ایمان اور اصلاح حال کا حریص ہے. اور رؤوف الرحیم بالمومنین ہے. وہ بالمومنین کی تقدیم بتاتی ہے کہ رافت اور رحمت صرف اپنے ایمان والے امتی کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. بالمومنین کی تقدیم ہے. وہ بالمومنین رؤوف الرحیم. اور نبی ہمارا صلی اللہ تعالی وسلم مومن کے لیے رؤوف اور رحیم ہے. رافت کے معنی دفع ضرر کرتے ہیں اور رحیم کے معنی جلب منفعت کرتے ہیں. اور دفع مضرت چونکہ مقدم ہے اس لیے رؤوف کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمایا رحیم سے، کیونکہ رحمت جلب منفعت کا نام ہے اور رافت دفع مضرت کا نام ہے. اسی قاعدے کلیہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں دفع مضرت کو مقدم فرمایا کہ میرا ایک دشمن ہے وہ تمہارا بھی ہے. اس سے لائن کلیئر کرو پہلے. وہ ہے شیطان. لیکن شیطان جو ہے یہ ڈاگ ہے، ڈاگ DOG کتا ہے. اور کتا جب بھونکتا ہے تو اس کا علاج بھونکنا نہیں ہے، کتے کے مالک کو گھنٹی بجانا ہے. جب وہ جھانکے دروازے سے تو کہو سر ہم آپ کے بنگلے میں آنا چاہتے ہیں، یہ اپنے کتے کو ذرا خاموش کر دیجیے. اور جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ فارنر کا کتا رکھتے ہیں، بھیڑیا نسل کا، بہت خوفناک. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا کتا بھی تمام کتوں سے اکبر الکلاب ہے. دنیا میں جتنے کتے ہیں سب کتوں سے اللہ تعالیٰ کا کتا بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، لہذا ان کا کتا بھی اکبر الکلاب ہے. ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ کے نازل کر کے فرما دیا کہ جب تم دنیاوی بڑے لوگوں کے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو میرے کتے کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو. لہذا ہم سے پناہ مانگو، جس کا کتا اسی سے کہو کہ اپنے کتے کو خاموش کیجیے. اس لیے جن لوگوں نے وسوسوں کا جواب دیا، ایک وسوسے کا جواب دیا، شیطان نے دوسرا ڈال دیا، دوسرے کا دیا، تیسرا ڈال دیا، رات بھر وسوسے کا جواب دے رہے ہیں، کچھ دن کے بعد پاگل ہو گئے. شیطان کے وسوسوں کا جواب مت دو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھائی ہے کہ خدا کی قسم وسوسوں کا علاج عدم التفات، توجہ ہی نہ کرو. جیسے کتا بھونک رہا ہے، مسافر اپنا راستہ طے کر رہا ہے. اور معرومی نے فرمایا کہ چاند 14 تاریخ کا جب ہوتا ہے تو سارے گاؤں کے دیہات کے کتے
رات بھر بھونکتے ہیں، ایک سیکنڈ آرام سے نہیں بیٹھتے۔ اب آپ کہیں کہ شہر کراچی کے کتے کیوں نہیں بھونکتے؟ بجلیوں کی روشنیوں سے چاند کا صحیح جمال کتوں کو نظر نہیں آتا، اور گاؤں میں چونکہ بجلی نہیں ہوتی اس لیے وہاں رات بھر بھونکتے ہیں۔ مگر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتوں کے بھونکنے سے چاند اپنی رفتار میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کرتا، اسی آب و تاب سے اسی روٹ سے چلتا ہے، اپنا روٹ بھی نہیں بدلتا۔ لہذا دین کے خادموں اور دینداروں اور اللہ کرنے والوں وسوسوں سے کبھی اس کا جواب ہی مت دو۔ جب جواب نہ دو گے تو یہ کتا خود ہی بھاگ جائے گا، اور جواب دو گے تو وہ سمجھے گا یہاں میری کچھ چائے پانی ملتی ہے، یہاں کچھ قدردانی ہے، تو اور زیادہ وسوسہ ڈالے گا۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتے سے، شیطان سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم براہ راست مقابلہ کرو۔ اعوذ باللہ، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس مردود کتے سے جو دربار سے گیٹ آؤٹ ہو کر دربار کے دروازے کھڑا ہوا ہے، اور جو دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو بھونکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کے دروازے پہ کیوں اس کو رکھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں تھوڑی سی مشقت ہو۔ مشقت کے بعد جو چیز ملتی ہے اس میں لذت زیادہ آتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی راہ کو لذیذ بنانے کے لیے اور پیار میں لذت ڈالنے کے لیے اس دشمن کو پیدا کر دیا، مگر اس کا علاج بھی بتا دیا کہ تم دشمن سے مت بات کرنا۔ دشمن بات کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں، ناقابل گفتگو ہوتا ہے۔ بات تو دوست سے کرو، میں تمہارا ولی ہوں، دوست ہوں، مولا ہوں، مجھ سے کہو اعوذ باللہ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس خبیث کتے سے، من الشیطان الرجیم جو مردود ہے۔ مردود سے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، مقبولوں سے بات کرو۔ جو مردود ہے، مردود سے گفتگو میں مت کرو، کیوں یہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس کے وسوسے کا جواب بھی نہ دو۔ مردود ناقابل التفات، ناقابل جواب ہوتا ہے، ناقابل گفتگو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی مثال فإن الشیطان کالواقف علی الباب، شیطان کی مثال مثل اس کتے کے ہے جو دروازوں پر کھڑا رہتا ہے۔